اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ان آیات کے اندر توبہ کی حدود بیان کی ہیں۔ اس سے پہلے عورتوں کے حوالے سے نافرمانیوں کا ذکر تھا، مردوں کے حوالے سے بھی تھا، اور اس سے پہلے احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے۔ اب اگر ان احکامات سے کوئی تجاوز کرتا ہے، ان حدود کو جو اللہ تعالیٰ کی حد بندی ہے کراس کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد توبہ رکھی ہے، لیکن اس توبہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط یہاں پر رکھی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما التوبة علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے کہ توبہ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور اللہ کی توبہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو کوئی اللہ کی نافرمانی کر لے، لیکن وہ نافرمانی جہالت کی وجہ سے ہو، اس کے بعد پھر اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ پھر میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے اندر جہالت کس کو کہا جاتا ہے، اس کا بڑا پیارا جواب انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور اس کے حوالے سے روایات بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو ناواقفیت کی وجہ سے برا کام کر بیٹھیں، پھر توبہ کر لیں، لیکن غرغرے سے پہلے حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو جہالت کا کہا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو قصدن یا غلطی سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے وہ جاہل ہے، چاہے قصدن کرے یا غلطی سے کرے وہ جہالت کے اندر آئے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اوپر ذکر کیا یعملون السوء بجہالۃ، کہ جو بھی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ہے وہ جہالت کی وجہ سے اگر نافرمانی کی ہو تو اس کی توبہ اللہ تعالیٰ کی ذات قبول فرماتے ہیں۔ تو علامہ مجاہد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہاں جہالت سے مراد کوئی بھی غلطی اگر کسی نے کر لی ہو، چاہے وہ قصدن کی ہو یا جہالت کی وجہ سے، تو ایسا آدمی بہرحال جاہل ہی ہے، جہالت پر ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ جہالت پر نہ ہوتا تو وہ یہ غلطی کرتا ہی نہ، وہ یہ نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کرتا ہی نہ۔ تو اس لیے مجاہد فرماتے ہیں کہ جو بھی قصدن یا غلطی سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لے وہ جاہل ہے، وہ جاہل ہے، جب تک اس سے باز نہ آ جائے وہ جاہل رہے گا۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے وہ جاہل ہے جب تک اس سے باز نہ آ جائے، جب تک کہ اس سے باز نہ آ جائے۔ جو بندہ بھی گناہ کرے وہ کیا ہے؟ جہالت ہے، جاہل ہے۔ حضرت قتادہ بھی صحابہ کے ایک مجمع سے اس طرح کی روایت کرتے ہیں۔ عطا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح کی روایت ہے کہ جو بھی بندہ گناہ کرتا ہے وہ گناہ گار جاہل ہی کہلاتا ہے، جہالت میں ہی مبتلا کہلاتا ہے۔ اگر وہ جاہل نہ ہو تو وہ گناہ کرے ہی نہ، وہ گناہ کرے ہی نہ۔ لیکن یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ اگلی آیت کے اندر حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان، یہاں تک کہ جب وہ اس کی روح قبض ہونے والی نہ ہو، یعنی موت کے فرشتے وہ نہ دیکھ لے، اس وقت تک کی توبہ جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ اس وقت کی توبہ یعنی عالم سکرات کے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہے۔
اس کے متعلق احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ توبہ کب قبول ہوتی ہے، کب قبول نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں جب تک کہ غرغرہ شروع نہ ہو۔ جو بھی مومن بندہ اپنی موت سے 1 مہینہ پہلے بھی اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بعد بھی، بلکہ موت سے 1 دن پہلے بھی، 1 گھڑی اگر پہلے بھی جو اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ان سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو اپنی موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور جو 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی بھی توبہ قبول فرماتی ہے، جو ہفتہ پہلے توبہ کر لے اس کی بھی توبہ قبول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، اور جو 1 دن پہلے توبہ کر لے اس کی بھی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ایوب رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ میں وہی کہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اور اسی طرح مسند احمد کے اندر 4 صحابی رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع ہوئے، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اپنی موت سے 1 دن پہلے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس نے دوسرے سے کہا کہ آپ نے سنا؟ اس نے کہا میں نے اس سے بھی زیادہ سنا کہ جو شخص آدھا دن پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ توبہ جو ہے وہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تیسرے نے کہا تم نے یہ سنا ہے؟ کہا ہاں میں نے خود سنا کہ اگر 1 پہر پہلے بھی توبہ نصیب ہو جائے تو وہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ چوتھے نے کہا کہ تم نے یہ سنا؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک سنا کہ جب تک اس کے نرخرے میں روح نہ آ جائے توبہ کے دروازے اس کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ نرخرے میں روح یعنی سینے میں آ کر کھٹکھٹانے نہ لگ جائے اس وقت تک اس کی توبہ جو ہے توبہ کے دروازے اس کے لیے کھلے رہتے ہیں، اور توبہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی قبول فرماتی ہے۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان والے ہیں، موت کے فرشتے دیکھنے کے بعد اگر کافر توبہ کرتا ہے اپنے کفر سے تو پھر اس کی توبہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور واقعہ ہے کہ فرعون نے جب موت کے فرشتے کو دیکھا تو اس وقت کہا کہ میں ابھی ایمان لاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ الان ابھی آپ ایمان لے کر آؤ گے، اس سے پہلے آپ کتنی نافرمانیاں کی، اور جب موت کو دیکھ لیا تو اس کے بعد اب تو کہتے ہیں کہ میں ایمان لے کر آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ جو توبہ کا دروازہ ایک تو کافروں کے لیے ہے اور ایک ایمان والوں کے لیے ہے۔ کافروں کی توبہ تو اس طرح ہے نا کہ وہ اپنے کفر سے توبہ کر کے ایمان میں داخل ہوتے ہیں، ایمان والا تو ہے ہی ایمان والا، وہ تو اپنے گناہ سے توبہ کر رہا ہے۔ تو علماء کرام سے سنا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے کی توبہ موت کے وقت بھی قبول ہو جاتی ہے، جس طرح کے پیچھے صحابہ کا ایک واقعہ گزرا ہے کہ نرخرے تک روح نہ آ جائے تب تک اس کی توبہ کے دروازے اس کے لیے کھلے رہتے ہیں، توبہ کے دروازے اس کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جہالت کی وجہ سے اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ زمانہ جہالت کا بھی میں نے بتا دیا کہ جاہل کا زمانہ کس وقت تک کس بندے کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے سامنے بات آ گئی۔ اور توبہ جو ہے وہ کب قبول ہوتی ہے، کب تک قبول نہیں ہوتی، آیا 1 مہینہ پہلے موت سے توبہ کرنی ہوگی یا 1 سال پہلے کرنی ہوگی، کس طرح کرنی ہوگی، اس کا بھی واضح تبصرہ جو ہے تفسیر جو ہے وہ بیان ہو چکی ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ایسے گناہ گاروں کی توبہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ کیسے گناہ گاروں کی؟ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی جن کو حالت کفر پر موت آ جائے، جن کو حالت کفر کے اوپر موت آ جائے ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، ان کی توبہ تو بہرحال کسی بھی صورت میں پھر اس وقت قبول نہیں ہوتی۔ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے کہ ایسے لوگوں کے
کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، کثرت سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کے دروازے ایمان والوں کے لیے ہر وقت کھلے ہیں، جن سے جو بھی گناہ کسی بھی وقت سرزد ہو جائے۔ انسان ہے، خطا کا پتلے ہے، ضعیف ہے، گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ صرف انبیاء علیہم السلام کی ذات معصوم ہے، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ سب انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، گناہ سرزد ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور توبہ کر لے۔ کس طرح وہ حدیث خیر خطائین کا لفظ ہے، اس کے اندر اب حدیث کے الفاظ میری زبان پہ آ نہیں رہے، بہرحال بڑی بہترین حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کے بعد کیا کرے، فوراً توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔